السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ چونکہ ایک بھائی کی رحلت ہوئی ہے تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایات میں بھائی کو کن تعبیرات سے بیان کیا گیا ہے، بھائی کا مقام کیا بیان کیا گیا ہے اور بھائی کے کیا حقوق بیان کیے ہیں۔ میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا، بس چند منٹ معصومین کے چند فرامین اسی سلسلے کے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام کے کلمات سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ امام علیہ السلام نے اپنے رسالہ حقوق میں جب حقوق بیان کرنے شروع کیے تو جب بھائی کے حق پر پہنچے تو امام علیہ السلام نے ان کلمات سے آغاز فرمایا وَأَمَّا حَقُّ أَخِيكَ فَتَعْلَمْ، آپ کے بھائی کا حق، اور یہ جان لیں میں عمومی بھائی کے حقوق نہیں بیان کرنے لگا اور نہ امام علیہ السلام عمومی بھائی کے حق بیان کر رہے ہیں، کیونکہ روایات میں مومن کو بھی بھائی کہا گیا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں صلبی بھائی کے حقوق بیان کرنے لگا ہوں، اور امام علیہ السلام بھی اسی صلبی بھائی کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا انہو یدک التی تبسطھا، کہا تمہارا بھائی تمہارا ہاتھ ہے جس کو تم پھیلاتے ہو۔ دوسرا جملہ فرمایا وظہرک الذی تلتجئ الیہ، تمہارا بھائی تمہاری پشت ہے جس کی طرف تم مشکلات میں آ کے پناہ لیتے ہو۔ تیسرا جملہ معصوم نے فرمایا وعزک الذی تعتمد علیہ، تمہارا بھائی تمہاری عزت ہے جس پہ تم اعتماد کرتے ہو، جس کا سہارا لیتے ہو۔ اور چوتھا جملہ فرمایا قوتک التی تصول بہا، تمہارا بھائی تمہاری طاقت ہے جس طاقت کے بل بوتے پر تم حملے کرتے ہو۔ امام علیہ السلام نے بھائی کے لیے 4 تعبیریں استعمال کی، یدک، عزک، ظہرک، قوتک۔ اور جب میں نے روایات میں دیکھا یہ 4 تعبیریں آپ کے کسی عزیز کے لیے استعمال نہیں ہوئی، امام سجاد علیہ السلام نے یہ تعبیریں فقط بھائی کے لیے استعمال کی ہیں کہ بھائی تمہارے لیے تمہارا ہاتھ ہے، بھائی تمہارے لیے تمہاری ظہر ہے، بھائی تمہاری عزت ہے، بھائی تمہاری قوت ہے۔ اب امام علیہ السلام نے حقوق بیان کرنے شروع کیے کہ جب یہ تمہارا ہاتھ ہے، تمہاری پشت ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری طاقت ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذْهُ سِلَاحًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کے لیے بھائی کو اپنا ہتھیار نہ کرا کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو بھائی کو اسلحہ بنا کے استعمال کروں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذْهُ سِلَاحًا، کہ بھائی کو اللہ کی نافرمانی میں اسلحہ مت بناؤ، وَلَا عُدَّةً لِلظُّلْمِ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ اپنے بھائی کو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔
عدہ عربی میں تیاری کو کہتے ہیں، کسی چیز کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے، اس تیاری کو عدہ کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ منصوبہ اور تیاری بنائی ہوئی ہے کہ مخلوق کے خدا پہ ظلم کروں گا، تو یاد رکھنا اپنے بھائی کو مخلوق کے خدا پر ظلم کرنے کے لیے ذریعہ مت بنانا۔ تیسرا حق بیان کیا، وَلَا تَدَعْ نُصْرَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ، جب تم اپنے بھائی کو دیکھو کہ وہ نفس امارہ کے وجہ سے مغلوب ہو چکا ہے، نفس امارہ اس پہ غالب ہو چکی ہے، تو بھائی کو تنہا نہ چھوڑنا، اپنے بھائی کی اعانت کے لیے سب سے پہلے آنا۔ وَمَعُونَتَهُ عَلَىٰ عَدُوِّهِ، جب تمہارے بھائی کے دشمن اس پر حملہ کرنے لگے تو اپنے بھائی کی نصرت کرنا۔ وَالْحَوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيَاطِينِهِ، جب دیکھو تمہارے بھائی پر شیطانوں کا غلبہ ہے، معصوم نے فرمایا وَلَا تَدَعْ، تو پھر اس کو تنہا نہ چھوڑنا، اس کے اور اس کے شیطانوں کے درمیان تم آ کے حائل ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَتَعْدِيَةَ النَّصِيحَةِ إِلَيْهِ، اور ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ میرے خیال میں خیر خواہی لفظ مجمل ہے، میں اس کو واضح کر دوں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ خیر، اچھائی، خواہ چاہنا، کہ اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ اچھائی چاہنا۔ اللہ اکبر، امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنے بھائی کے بارے میں اچھا ہی سوچنا ہے، اس کے لیے اچھا ہی کرنا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا وَالْإِقْبَالَ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ، اور اللہ کی خاطر اس کی طرف توجہ کرنے سے کبھی پہلو نہیں نہ کرنا، ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ التفات سے پیش آنا، مہربانی سے پیش آنا، اور آپ کی توجہات کا مرکز آپ کا بھائی رہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآلہ۔ کہ اپنے بھائی کی نصرت کرنی ہے، نفس امارہ کے برخلاف، اس کے دشمنوں کے خلاف، اپنے بھائی کو مخلوق پر ظلم کرنے کے لیے اسلحہ نہیں بنانا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ان باتوں میں وہ اطاعت کر لے اور اللہ کا بہترین عبد بن جائے تو فبہا، ورنہ یاد رکھنا اپنے بھائی پر آپ نے اللہ کو ترجیح دینی ہے۔ آپ کی نگاہوں میں پھر آپ کا بھائی محترم اور معظم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی نگاہ میں اللہ کی عظمت ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآلہ۔ اب بھائی ظاہراً مختلف ہوتے ہیں، ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں، ان کا سلوک اور کردار مختلف ہوتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بھائی تین قسم کے ہو سکتے ہیں۔ یہ جملہ ہم طلاب کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ فرمان ہماری عملی زندگی میں ضرور لاگو ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی تین قسم کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا وہ ہوتا ہے فواحد کالغذاء، ایک بھائی کی قسم وہ ہے جو خوراک کی طرح ہوتا ہے۔ کیا مطلب مولا؟
فرمایا الذی یحتاج الیہ کل وقت، جس کی طرف ہمیشہ آپ کی احتیاج رہتی ہے، آپ ہمیشہ اس بھائی کے محتاج رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بھائی جس کی طرف آپ ہمیشہ محتاج رہتے ہیں، فَهُوَ الْعَاقِلُ، یہ بھائی عاقل ہے۔ پھر فرمایا دوسرا بھائی وہ ہے فی معنی الداء، جو بیماری ہے، وَهُوَ الْأَحْمَقُ، یہ آپ کا بے وقوف بھائی ہے۔ بیماری ہے یعنی ہمیشہ آپ کو اذیت پہنچاتا رہتا ہے، یہ بھائی نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ اور پھر تیسرے کے بارے میں فرمایا والثالث فی معنی الدواء، تیسرا بھائی دوا اور علاج کی مانند ہے، فَهُوَ اللبیب، اور یہ آپ کا وہ بھائی ہے جو لبیب ہے۔ کیونکہ آپ عربی ملک میں رہتے ہیں تو ایک نقطے کی طرف التفات رہے، ایک لفظ ہے عاقل، دوسرا ہے لبیب۔ جس بھائی کی طرف ہمیشہ احتیاج رہے وہ عاقل ہے، اور وہ بھائی جو دوا کی مانند ہے، جب بھی آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بھائی آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، آپ کے لیے دوا بن جاتا ہے، آپ کی مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا یہ بھائی عاقل نہیں ہے، لبیب ہے۔ حجت خدا الفاظ کا استعمال کر رہی ہے، ایک کے لیے عاقل، ایک کے لیے لبیب۔ ایک محقق نے بہت پیارا فرق لکھا ہے عاقل اور لبیب کے درمیان، کہا قرآن نے جب بھی ذو الالباب کہا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے آیات کم استعمال کی ہے، اس کے لیے کم الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور جب صاحبان عقل کے لیے کوئی چیز بیان کی ہے تو الفاظ کی کثرت کا استعمال کیا ہے۔ کہا اس سے سمجھ جی آتی ہے کہ لبیب اسرع من العاقل، لبیب سمجھنے میں عاقل سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو جو بھائی آپ کے لیے مثل دوا ہو، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرے بھائی کو میری مدد کی ضرورت ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دوا بن کے آپ کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد۔ اور پھر اللہ کا رسول ارشاد فرماتے کہ بھائی کیسے ہوتے ہیں، بھائیوں کو کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے مثل الاخوین، بھائیوں کی مثال ایسے ہے مثل الیدین تغسل احدہما الاخری، بھائی ایک دوسرے کے لیے ایسے ہوتے ہیں، یا بھائیوں کی مثال ایک دوسرے کے لیے ان دو ہاتھوں جیسی ہے، جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے، پھر دوسرا ہاتھ پہلے ہاتھ کو دھوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دونوں جو ایک دوسرے پہ دھبے پڑ جائیں، جیسے ان کو پانی سے دھو دیا جاتا ہے اور استعمال ہاتھوں کا کیا جاتا ہے، اس طرح کبھی آپ پہ مشکل ہو جائے تو بھائی ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے یوں تعاون کرتے ہیں جیسے ہاتھ اپنے آپ کو دھونے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ یہ بھائی کا رشتہ ہے۔ اور پھر روایات میں یہ کہا گیا ہے آپ کا بھائی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، اپنے بھائی کی نصرت کرو۔ راوی نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ جب میرا بھائی مظلوم ہوتا ہے میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہوں، لیکن میرا بھائی جب ظالم ہو تو میں کیسے مدد کروں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تحجیزہ عن ظلمہ فذلک نصرہ، جب آپ کا بھائی ظلم کر رہا ہو، ظالم ہو، تو تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے اپنے بھائی کو ظلم سے روکو، تمہارا ظلم سے روکنا یہ تمہارے بھائی کے لیے تمہاری نصرت ہے۔ اور پھر
مولا نے یہ ارشاد فرمایا خیرکم المدافع عن عشیرتہ ما لم یأثم، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے عشیرہ اور اپنے خاندان کا دفاع کرے۔ عشیرہ اگرچہ عام ہے لیکن چونکہ اس میں بھائی بھی شامل ہے تو لہٰذا اگر کوئی اپنے بھائی کا دفاع کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے خاندان کا دفاع کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی پاک زبان یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے جو اپنے عشیرہ اور اپنے بھائیوں کا دفاع کرتا ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ بھائی کے احترام کرنے کے متعلق کیا روایات آئی ہیں تو امام صادق علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی امالی میں یہ روایت لکھی ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں من عظم دینہ، جس کے نزدیک دین قابل تعظیم اور قابل احترام ہوگا، عظم اخوانہ، وہ اپنے بھائیوں کی تعظیم اور احترام کرے۔ پس جو اپنے بھائیوں کی تعظیم اور احترام کرتا ہے گویا کہ اس کی نگاہ میں اس کا دین عظیم اور محترم ہے۔ اور پھر اگلا جملہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِدِينِهِ اسْتَخَفَّ بِإِخْوَانِهِ، جو اپنے دین کو ہلکا سمجھے گا تو وہ اپنے بھائیوں کو بھی ہلکا سمجھے گا۔ بالفاظ دیگر جو اپنے بھائیوں کی بے احترامی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنے لیے خفیف اور ہلکا سمجھتا ہے۔ لہذا بھائیوں کا احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا دین آپ کی نگاہوں میں محترم ہے۔ اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ روایت میں نے یا تو آل محمد کی معرفت کے باب میں دیکھی ہے یا بھائی کے باب میں دیکھی ہے کہ بھائیوں کے حقوق پورا کرنا نہیں، بھائیوں کے حقوق کو پہچاننا، بھائیوں کے حقوق کو جاننا کہ ایک بھائی کے میرے اوپر حق کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو آدمی اس بات کو جان لے، جو اس بات کو پہچان لے کہ میرے بھائیوں کے میرے اوپر کون سے حقوق ہیں تو اس کا یہ اجر ہے۔ اس سلسلے میں دو روایات میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلی روایت امام حسن علیہ السلام سے ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ فرمایا وَإِنَّ مَعْرِفَةَ حقوق الاخوان يُحَبِّبُ إِلَى الرحمن، جو آدمی اپنے بھائیوں کے حقوق کی معرفت رکھتا ہے یہ چیز اسے اللہ کا محبوب بنا۔ اور پھر دوسرا ارشاد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فرمایا وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِ الْإِخْوَانِ، اپنے بھائیوں کی حقوق کی معرفت رکھنا، تعبیرات پہ غور کرنا، حجت خدا استعمال کر رہی ہے۔ فرمایا من افضل الصدقات والزکات، بھائیوں کے حقوق کی معرفت رکھنا بہترین صدقہ ہے، بہترین زکوٰۃ ہے۔ اب اگلا جملہ سننا، فرمایا من افضل الحج والمجاہدات، بہترین حج ہے، بہترین جہاد ہے۔ بھائیوں کی حقوق کو اگر آپ پہچانتے ہیں، ان کے حقوق کو جانتے ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آپ کا بہترین افضل ترین حج ہے اور آپ کا افضل ترین جہاد ہے۔
اور پھر امیر المومنین علیہ السلام تو یہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی اپنے بھائیوں کے حقوق کو پورا کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ فرمایا قضاء حقوق الاخوان اشرف المتقین، یہ متقین کے تو اشرف ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور فرمایا جو بھائیوں کے حقوق کو پورا کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا یستجلب مودۃ الملائکۃ المقربین، یہ چیز اللہ کے مقرب فرشتوں کو جلب کرنے کا موجب بنے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملائکہ کی محبت آپ کو شامل حال ہو، ملائکہ کی مودت شامل حال ہو، تو پھر اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اکثر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے، بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، دونوں بھائیوں کی اولاد ہوئی ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا چچا کون ہے۔ یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اس لڑائی میں شدت کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ بھی معصوم نے اپنے فرمان میں بیان کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں کے درمیان لڑائی نہ ہو، آپ کے بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا نہ ہو، بھائی بن کے رہے آپ کے ساتھ، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جس شہنشاہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں انہی کا فرمان ہے مع الانصاف تدوم الاخوہ، انصاف کرو گے تو یہ جو بھائی کا رشتہ ہے یہ دائمی رہے گا۔ مع الانصاف، اور انصاف کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بڑا مشکل ملاک ہے، انسان کے ملاک بدل جاتے ہیں۔ تو جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے، اپنے بھائی سے انصاف کرے گا تو یہ بھائی کے ساتھ جو رشتہ ہے دائمی رہے گا۔ طولانی حدیث ہے لیکن میں شاہد مثال لے رہا ہوں، اور اس روایت کو علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار میں نقل کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ، فرمایا تحتاج الاخوۃ فیما بینہم الی ثلاثۃ اشیاء، کہ بھائی اور بھائی کا رشتہ جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے اپنا لیا تو یہ رشتہ برقرار رہے گا، ورنہ تبو و تباغضو، ورنہ تم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگ جاؤ گے، بغض پیدا ہو جائے گا۔ مولا کون سے 3 کام؟ فرمایا التناسخ، دونوں ایک دوسرے سے انصاف کرو۔ دوسرا کام فرمایا التراحم، ایک دوسرے سے مہربانی کرو۔ اور تیسرا فرمایا ونفی الحسد، ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا۔ اور یہی 3 سبب ہیں آج ہمارے معاشرے میں بھائی کے لیے بھائی کا کردار ادا نہیں کر رہا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یا ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی اور شفقت نہیں کرتے، یا ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب آخری زمانہ آئے گا تو 2 چیزیں ناپید ہو جائیں گی۔ آخری زمانے میں 2 چیزیں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ کہا یا رسول اللہ کون سی؟ کہا ایک درہم حلال پیسے آپ کو کم ملیں گے، اور دوسرا آپ کو وہ بھائی کم ملے گا جس پہ آپ اعتماد کر سکیں۔ ایسے بھائی تاریخ میں کم ہوتے ہیں۔
اور قسم بخدا بھائی کے معیار پہ پورا اترا ہے وہ سرکار وفات ہے۔